ہمارے یوٹیوب چینل فرمان تاج الشریعہ سے جڑے رہیے، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ سنیے حضرت مفتی عرفان صاحب کا بیان۔ حافظ و قاری جناب مولانا توحید احمد صاحب قبلہ و دیگر سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہم لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اتر پردیش کی حکومت بدل گئی تو مسلمان گھبرا گیا، بڑا چیخا، بڑا چلایا، کچھ کو کافی ڈرا ہوا دیکھا، لیکن افسوس جب آدمی ڈرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس کے پاس جاتا ہے جو اس سے اعلیٰ ہو، جو اس سے اونچا ہو۔ الحمدللہ ایک طرف ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہندوستان کا اگر کوئی راجہ ہے تو ہمارا خواجہ ہے، تو جب یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہے اور ہندوستان کے اندر جتنے بھی منسٹر کام کر رہے ہیں سب حضور خواجہ غریب نواز کے تحت کام کر رہے ہیں، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم پریشان حال ہیں، اگر ہمیں کچھ ڈر محسوس ہو رہا ہے تو ہمیں تو چاہیے کہ خواجہ غریب نواز کو پکار لیں،
لیکن افسوس آج ہند کے راجا کا عرس منایا جا رہا ہے. اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان کے تمام ولیوں کے سردار کا کل منایا جا رہا ہے. اور ہمیں ضرورت بھی ہے اس وقت خواجہ کی، لیکن پھر بھی ہم اپنے کاروبار کو نہ چھوڑ سکے. ہمیں اتنی توفیق نہ ہوئی کہ آج کے دن اپنا تھوڑا وقت خواجہ غریب نواز کے ذکر میں دے دیں. جبکہ قسم خدا کی اگر دیوانوں نے سچے دل سے خواجہ غریب نواز کو پکار لیا تو ایسی غیبی مدد ہوگی، ایسی غیبی مدد ہوگی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں. یہ ہوا کیا؟ ارے جب خواجہ کو بادشاہ مانا ہے تو بادشاہ کا کام بھی دیکھ لا. ہمیں پکارنے کی دیر ہے، ہم دل سے پکارے تو دیکھنا کیسی غیبی مدد ہوتی ہے. اللہ اکبر. لہذا جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو ابھی تک نہ آ پائے ہیں، ابھی موقع ہے، ابھی ذکر خواجہ ختم نہیں ہوا ہے. آ جائیے. خواجہ غریب نواز کے دربار میں ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اپنے محلے کی مسجد میں پہنچ کر نذرانہ عقیدت ضرور پیش کر سکتے ہیں. اتنی ہمیں استطاعت نہ ہو پائی، اتنا ہمارے پاس نہ ہو پایا کہ ہم سرکار خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہو پاتے، لیکن ہم نے ایک محفل سجائی ہے ان کے نام کی، اور ہمیں امید ہے کہ ہم تو کمزور ہیں، ہمارا خواجہ کمزور نہیں ہے. ہم نہیں پہنچ سکتے، خواجہ غریب نواز ضرور تشریف لا سکتے ہیں. ہم نہیں جا سکتے، خواجہ غریب نواز ضرور تشریف لا سکتے ہیں. اور اسی یقین کے ساتھ ہم اس محفل کو سجا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو خواجہ غریب نواز کے دربار میں قبول فرما لے. ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھ لیجئے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو. نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے. اور خدا کو بھی رہی منظور جن کی خوشنودی، خدا کو بھی رہی منظور جن کی خوشنودی. نہ پوچھ مجھ سے کیا آمنہ کے لال میں ہے، نہ پوچھ مجھ سے کیا آمنہ کے لال میں ہے. اور خدا بھی جن کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، خدا بھی جن کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی وہی ہے، حشر کس خیال میں ہے، میرا نبی وہی ہے، حشر کس خیال میں ہے. بآواز بلند درود پاک اور پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، ہمارا اور آپ کا پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خطاب فرما رہا ہے، اے مسلمانوں تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اِنَّهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن.
بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں دو باتوں کا حکم دیا، مسلمانوں کو دو باتوں کا حکم دیا۔ ایک بات تو یہ کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو، اور دوسری بات شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ کیوں نہ چلے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور کوئی بھی دشمن کے طریقے پر نہیں چلتا، دشمن کا طریقہ اختیار نہیں کرتا بلکہ دوست کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا آپ کو شان نزول بتاؤں، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ ایمان لانے لگے، لیکن مکہ کے کافر آپ کو ستانے لگے، یہاں تک کہ رب کا حکم ہوا، اے محبوب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ مدینہ میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، جو اپنے آپ کو آخری نبی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر بتاتے ہیں۔ تو مدینے میں یہودی بھی رہا کرتے تھے، وہ یہودی جو زبور کو پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ ان میں یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جو اعلان نبوت کریں گے، ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، وہ اللہ کے سب سے پیارے بندے ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ شریف تشریف لائے تو یہ بات یہودیوں کو بھی پتا چلی کہ مدینہ میں وہ نبی آ گئے ہیں جو مکہ میں اعلان نبوت کر رہے تھے، اب وہ مدینہ میں جلوہ افروز ہیں۔ یہودی بھی چلے دیکھنے کے لیے کہ چلو دیکھیں آخر کون پیغمبر ہیں، کون نبی ہیں جو اپنے نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جنہیں حضرت عبداللہ بن سلام کہا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے جب اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے، پتا چلا کہ مدینے میں جو ہے اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں، فوراً ہی چلتے ہیں کہ چلو چل کر دیکھا جائے کہ آخر کون ذات ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کر رہی ہے، آخر دیکھیں کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم ان کو توریت پر پرکھیں گے، ہم ان کو زبور پر پرکھیں گے، ہم انہیں انجیل پر پرکھیں گے، ان کتابوں سے دیکھیں گے کہ جو وہ اعلان کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں اور آ رہے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر اللہ کے رسول مدینہ میں جلوہ افروز ہیں اور آپ واز فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام جب پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول تقریر کر رہے ہیں، لوگوں کو واز فرما رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو اور سلام کا چرچا کیا کرو، اللہ اکبر، اور اللہ کی عبادت اس وقت کرو کہ جب لوگ سوتے ہوں، یعنی راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرو۔ یعنی تم جو ہے جو فرائض ہیں وہ تو کرو ہی کرو، نوافل میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نوافل میں تم یہ کام کرنا کہ جو ہے جب صدقہ کرنا ہے تو صدقہ سب سے بہتر یہ ہے کہ جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلایا جائے، اللہ اکبر، تم بھوکوں کو دیکھ دیکھ کر انہیں کھانا کھلایا کرو، اللہ اکبر، اور جو ہے سلام کا چرچا کرو، سلام کا جتنا چرچا کرو گے تو جو ہے محبت آپس میں زیادہ ہوگی، آپس میں سلام ایک دوسرے کو زیادہ کیا کرو، اللہ اکبر۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نوافل جو ہے دن میں جو کرو گے وہ تو بہتر ہے ہی ہیں، لیکن دن سے زیادہ بہتر رات کے نوافل ہیں، اللہ اکبر، لہذا راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرو کہ دن میں تو کوئی تمہیں دیکھ بھی لے گا، تمہارے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن رات میں اٹھ کر جو تم اپنے اللہ کی عبادت کرو گے تو تم ہوگے اور تمہارا پروردگار عالم ہوگا، کوئی تیسرا نہیں ہوگا، تمہارے اندر ریا کا شائبہ نہیں آ سکتا ہے۔ میرے آقا اس جو ہے یہ بات فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ
نگاہ حضرت عبداللہ بن سلام پر پڑتی ہے، جیسے ہی میرے آقا کی نگاہ عبداللہ بن سلام پر پڑتی ہے، کون سی نگاہ جس کے بارے میں امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھے، اللہ اکبر، وہ نگاہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نگاہ جو ہے اللہ کے رسول کی اٹھتی ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام پر پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے اللہ کے رسول کا حسین چہرہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، حسین چہرے پر جب حضرت عبداللہ بن سلام کی نگاہ پڑتی ہے، ایسا حسن والا آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ کیسا حسن والا جس کے بارے میں حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو کہ فتنے دبا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو کہ فتنے دبا کر چلے، اللہ اکبر۔ ایسا حسین چہرہ عبداللہ بن سلام دیکھ رہے ہیں، آپ کا واز سماعت فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، کیسا واز، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ میرے آقا واز فرما رہے ہیں، یہودیوں کا عالم حضرت عبداللہ بن سلام اس بات کو سماعت فرما رہے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یقیناً آپ سچے نبی ہیں، یقیناً آپ حق کے ساتھ آئے ہیں، ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے، اسلام میں داخلہ لے لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام۔ مسلمان ہو گئے حضرت عبداللہ بن سلام، اور چند یہودی آپ کے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن یہ یہودی مذہب پہ پہلے تھے، اور یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا نہیں، اونٹ کا گوشت منع تھا اور اونٹ کا دودھ منع تھا، اور ہفتے کے دن کی تعظیم تھی۔ یہ یہودی مذہب میں تھا کہ اونٹ کا گوشت نہ کھایا جائے، اونٹ کا دودھ نہ پیا جائے، اور ہفتے کے دن کی ان کے یہاں تعظیم تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام دیکھتے ہیں اسلام میں جب آ جاتے ہیں تو اسلام کے قانونوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسا کچھ نہیں پاتے کہ جہاں اونٹ کا گوشت کھانا فرض یا واجب بتایا گیا ہو۔ فرض واجب نہیں تھا، جائز تھا، ایک مباح چیز تھی، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ اونٹ کا دودھ ایک جائز چیز تھی، پیو یا نہ پیو۔ ہفتے کے دن کی تعظیم کو کہیں منع نہیں لکھا تھا اسلام میں، تو آپ نے دیکھا کہ اسلام میں کہیں ہفتے کی تعظیم کو منع نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جمعے کی جو ہے تعظیم آئی ہے، جمعے کو سید الایام کہا گیا ہے، لیکن ہفتے کی تعظیم کو کہیں منع نہیں لکھا ہے، اونٹ کے گوشت کھانے کو کہیں فرض و واجب نہیں لکھا ہے۔ لہٰذا میں اسلام میں آ تو گیا ہوں، لیکن میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، میں جو ہے اونٹ کا دودھ نہیں پیوں گا، میں ہفتے کے دن کی تعظیم کروں گا، تو کوئی اسلام کی مخالفت نہیں ہوگی۔ یہودی مذہب میں میرے یہ تھا، لہذا اسلام کی مخالفت نہیں ہوگی اور میں یہ کام بھی کرتا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسلام میں آ جاتے ہیں، ایک مخلص مسلمان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھا رہے ہیں، اونٹ کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جو ہے آپ جو ہے ہفتے کے دن کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات جو ہے پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے یہ حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض و واجب چیز نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند کیوں آئی؟ کوئی پوری زندگی اونٹ کا گوشت نہ کھائے، اس کے اسلام پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بولو، ہم لوگ کہیں کھاتے ہیں اونٹ کا دودھ، پوری زندگی کوئی نہ پیے، ہم لوگ کہیں پیتے ہیں، اسلام پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔
حضرت عبداللہ بن سلام نے نہ پیا نہ کھایا تو اللہ نے کیوں قرآن میں حکم نازل فرمایا ہے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ؟ بولیے، ذرا غور کریے اور سوچئے کہ واقعی اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض و واجب چیز نہیں ہے، لیکن جب کسی دوسرے مذہب کی اتباع کرتے ہوئے کوئی کام کیا جائے گا تو وہ یقیناً غلط ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اونٹ کا گوشت ویسے ہی نہیں چھوڑ رہے تھے بلکہ یہودیت کے مذہب پر چلتے ہوئے چھوڑ رہے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اسلام میں آئے ہو تو اسلام میں پوری طرح آؤ، اب کسی اور مذہب کی گنجائش نہیں ہے، اب کسی اور دھرم کی گنجائش نہیں ہے۔ جب اسلام کو قبول کر لیا ہے، جب تم نے جو ہے سورج سے روشنی لے لی ہے تو اب تمہیں چاند تاروں سے روشنی لینے کی ضرورت نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کوئی بھی کام دوسرے مذہب کی اتباع کرتے ہوئے، دوسرے مذاہب والوں کی پیروی کرتے ہوئے کرے گا تو وہ کام مباح بھی ہوگا تب بھی اسے منع کیا جائے گا۔ اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے اسلام میں پوری طرح داخل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں اسلام کی مانو اور کچھ باتیں چھوڑ دو۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں، ذرا غور کرو اور سوچو اور سمجھو، اپنی ذات کا جائزہ لو۔ کیا ہم اسلام کی سب باتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہم اسلام کی جو ہے ہر بات کو مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ قرآن تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جب اسلام میں آئے ہو، جب مسلمان ہوئے ہو تو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب ہم اپنے نوجوان بھائیوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی اپنے چہروں سے داڑھیاں کٹاتا ہے، اپنے چہروں سے داڑھیوں کو صاف کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ کس کی اتباع کر رہے ہو؟ یہ کس کی پیروی کر رہے ہو؟ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، سوچو۔ اسلام دھرم جس میں ہم اور آپ ہیں، آؤ ہم تمام نبیوں کو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، حضرت آدم کو دیکھیں، حضرت شیس کو دیکھیں، حضرت ادریس کو دیکھیں، حضرت نوح کو دیکھیں، حضرت یوشع کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو دیکھیں، حضرت یعقوب کو دیکھیں، حضرت یوسف کو دیکھیں، حضرت ابراہیم کو دیکھیں، حضرت نون کو دیکھیں، حضرت الیاس کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ کو دیکھیں، اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ کو دیکھیں۔ جب ہم تمام نبی اور رسولوں کو دیکھیں گے، 1,24,000 کم و بیش اللہ کے رسول نبی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن کسی نے بھی اپنے چہرے سے داڑھی کو نہیں ہٹایا۔ بولو یا ہٹایا؟ کسی نے بھی اپنے چہرے سے داڑھی کو نہیں ہٹایا، بلکہ سب نے اپنے چہرے پہ داڑھی کو سجایا ہے۔ اب آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو دیکھو، وہ صحابہ اکرام جو پہلے بتوں کو پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے جیسے ہی انہیں کلمے کی تلقین کی وہ مسلمان ہوئے تو ایسے پکے سچے مسلمان ہو گئے کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام کی تعداد ہے، اور آپ جو ہے کسی ایک صحابی کو بھی ایسے نہیں دکھا سکتے کہ جس نے جو ہے داڑھی منڈائی ہو۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں دکھا سکتے۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے صحابی 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام، اور سب کے سب چہرے مبارک پہ داڑھی سجا رہے ہیں۔ بولیے تو یہ اسلام میں داڑھی کتنی اہم ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں داڑھی کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔
اللہ کے رسول نے مونچھیں کتروانے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ مونچھیں کترواؤ، داڑیاں بڑھاؤ اور مشرکین کی مخالفت کرو. مشرکوں کی، مشرک ہیں جو مشرک قوم ہے اس کی مخالفت کرو. اس کی مخالفت داڑیاں بڑھا کر اور مونچھیں کتروا کر ہوگی. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک اونٹ کا گوشت ہی ہے غیر مذہب کی جو ہے اتباع کرتے ہوئے جو ہے کھانا چھوڑ دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. ہم دیکھیں کہ ہم کتنے غیر مذاہب کی اتباع کر رہے ہیں. ہم اپنا چہرہ دیکھیں تو غیر مذہب کی اتباع میں ہمیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے. ہم اپنا لباس دیکھیں تو ہمارا لباس غیر مذاہب کی اتباع میں ہمیں اپنا لباس نظر آتا ہے. مسلمان جو ہے لباس پہن رہا ہے تو غیر مذہب والوں کا پہن رہا ہے، چہرہ رکھ رہا ہے تو غیر مذہب والوں کا رکھ رہا ہے. اللہ اکبر. حد تو یہ ہو گئی کہ اب سلام بھی کر رہا ہے تو غیر مذاہب والوں کا سلام کر رہا ہے. ہم جو ہے غریبوں میں تو السلام علیکم رہ گیا ہے، لیکن ہم پڑھے لکھے ڈاکٹر، ماسٹر اور وکیل لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ صبح کو پہنچتے ہیں تو گڈ مارننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شام کو پہنچتے ہیں تو گڈ نائٹ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوپہر کو پہنچتے ہیں تو گڈ ایوننگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. حد ہو گئی. تم نے غیر مذاہب کے سلام کو اختیار کر لیا ہے اور اپنے مذہب کے سلام کو چھوڑ دیا ہے. ذرا آپ غور کرو، گڈ مارننگ کیا معنی ہے اس کا معنی یہی تو ہوا کہ آپ کی صبح اچھی ہو. اللہ اکبر. یہ بھی کوئی سلام میں سلام ہے کہ آپ کی صبح اچھی ہو، باقی پورے دن آپ بھاڑ چولہے میں جھکتے رہو کوئی بات نہیں، بس صبح اچھی ہو جائے. جب شام کو پہنچے گڈ نائٹ. آپ کی رات اچھی ہو، صبح چاہے جہنم میں جل جاؤ اور اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ بھی کوئی سلام ہے؟ کسی کے یہاں موتا ہوا ہے اس سے آ کے کہہ رہے ہو گڈ مارننگ، آپ کی صبح اچھی ہو، تھپڑ مارے گا منہ پہ کہ میرے گھر پہ تو موتا ہو گیا، مجھ سے گڈ مارننگ کہہ رہا ہے. اب اس وقت میری گڈ مارننگ کہاں ہو رہی ہے؟ پتہ یہ چلا یہ گڈ مارننگ یہ کوئی سلام نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح کچھ مسلمان ہیں وہ غیر مسلموں سے ملتے ہیں تو نمستے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں نمستے کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ نمستے کا معنی ہوا کہ ہم آپ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. اللہ اکبر. نعوذ باللہ. اللہ کی پناہ. مسلمان کا سر اگر جھکتا ہے تو صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کے علاوہ مسلمان کا سر کسی کے آگے نہیں جھکتا. اللہ نے اپنا سب سے محبوب ترین ایک بندہ اتارا جس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. اس کے آگے بھی جب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت نہ دی کہ بندہ اپنے سر کو محمد کے آگے جھکائے تو کسی اور کے آگے کیسے جھک سکتا؟ لیکن آج مسلمان حد ہو گئی. اپنے سلام کو چھوڑ کر غیروں کے سلام کو اختیار کر رہا ہے. السلام علیکم. سبحان اللہ. کتنا پیارا معنی ہے. السلام علیکم. تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. صرف صبح میں نہیں، صبح میں بھی سلامتی ہو، شام میں بھی سلامتی ہو، دوپہر میں بھی سلامتی ہو، رات میں بھی سلامتی ہو. یعنی اے میرے بھائی تجھ پر ہر پل سلامتی ہو. اور سلامتی صرف کس میں؟ ایسا نہیں کہ صرف زندگی میں سلامتی ہو، نہیں، زندگی میں تجھ پر سلامتی ہو، تیری عزت میں تجھ پر سلامتی ہو، تیری مال و دولت میں تجھ پر سلامتی. السلام علیکم. ہر چیز کی سلامتی دے دی. لوٹ کر دوسرے بھائی نے بھی کہہ دیا وعلیکم السلام. تم پر بھی سلامتی ہو. جس چیز کی میرے بھائی تم میرے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہے اس چیز کی تجھ پر بھی سلامتی ہو. کتنا پیارا سلام ہے. تو اپنے اتنے پیارے سلام کو چھوڑ کر کوئی گڈ مارننگ کہتا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اور ایک وہ نکلا ہے بچوں کو سکھاتے ہیں جاتے وقت ہاتھ ہلا کر ٹاٹا، ہاتھ ہلاتی تو بیٹا ٹاٹا. افسوس میرے بھائیوں کہاں چلے گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح آ جاؤ. مزہ تو تبھی ہے زندگی کا. مسلمان ہونے کا مزہ تبھی آئے گا. ارے مسلمان ہونے کا ایک مزہ ہے یار. تم مسلمان بن کر تو دیکھو، تم اسلام میں آ کر تو دیکھو. ایسا مزہ ہے کہ یہ مزہ تمہیں کہیں نہیں ملے. ایک مزہ ہے عجیب. اللہ کے بندے
کر تو دیکھو، اللہ کی عبادت کر کے تو دیکھو، اللہ کے رسول کے دیوانے بن کر تو دیکھو، دیکھو کیا مزہ آئے گا، کیا کیفیت آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ تو ٹاٹا، حالانکہ اپنے بچوں کو سکھاؤ تو یہ سکھا دو خدا حافظ، جاتے وقت ہاتھ ہلانی ہے، چلو ہلانے کا بچوں کو شوق ہے تو بچوں کو یہی کہہ دو بیٹا خدا حافظ، ایسے کہہ کے خدا حافظ کہتے ہوئے چلے جاؤ، آپ کے بچے کے منہ سے اللہ کا نام بھی نکل جائے گا اور آپ کا بچہ اللہ کی حفاظت میں بھی ہو جائے گا۔ بولو، لیکن ایسے کیا میں یہاں کہہ کے چلا جاؤں گا، آپ لوگ مانو گے نہیں، اس سے کچھ تھوڑی ہوتا۔ اگر تقریریں کرنے سے ہونے لگے تو ہمارے علامہ تطہیر احمد صاحب فرماتے ہیں اگر تقریریں کرنے سے ماحول سدھر جائے تو پوری رات بھر تقریریں کرتے رہیں، تقریریں کرتے کرتے ہم گر جائیں لیکن کرتے رہیں گے، ماحول سدھر جائے گا۔ تقریروں سے نہیں سدھرتا ہے، آپ عمل کرو گے تو سدھرے گا۔ تو بتا ہی تو سکتے ہیں، بتانے سے ماحول تھوڑی سدھرے گا، اس بتانے پر عمل کرنے سے ماحول سدھرے گا۔ اب آپ عہد کر لو کہ واقعی ہم غیر قوم کی اتباع نہیں کریں گے، ہم چہرہ رکھیں گے تو اسلامی رکھیں گے، ہم لباس پہنیں گے تو اسلامی پہنیں گے، ہم سلام کریں گے تو اسلامی کریں گے، یہ عہد کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لیکن حد ہو گئی، داڑھی تک کا معاملہ تھا، اب تو بالوں تک پہ پہنچ گئی۔ پہلے کھیت میں ہوتی تھی، اب تو سروں پہ بال کھڑے کر دیے، اٹھائے پڑے ہیں۔ پہلے تیل لگا کر لوگ بٹھالتے تھے کہ بال بیٹھ جائیں، کھڑے ہیں، مشینوں کے ذریعے بٹھالنے کی کوشش کرتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے، ہنی سنگھ نے کھڑے کر دیے، سب کھڑے کر دیے، بٹھالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بولو، اپنے بالوں کو کھڑا کر کے خود جوکر بنے ٹہل رہے ہو، دنیا تمہیں جوکر بنا رہی ہے اور تمہیں جوکر بنتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں اچھا چہرہ دیا، اچھے بال عطا کیے، اپنے رسول کے طریقے پر بال کاٹو، اپنے رسول کے طریقے پر چہرہ بناؤ تو خوبصورت نظر آؤ گے، لیکن تمہیں خود جوکر بننے کا شوق اٹھ پڑا کہ جو دیکھو نائی کی دکان پہ جا رہا ہے تو بال ویسے ہی کھڑے کر آ رہا ہے، معاذ اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ نے تمہیں اپنا رسول دے دیا ہے، اللہ نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا ہے، اس سے بڑھ کر ذات تمہارے لیے اور کون سی ہے کہ جس کی اتباع کی جائے؟ اپنے رسول کے طریقے پر چلو، نہ ہنی سنگھ کے طریقے پر چلو، نہ سلمان کے طریقے پر چلو، نہ امیتابھ کے طریقے پر چلو۔ ہمارے بہت سے نوجوان ویسے داڑھی کہو رکھنے کو نہیں رکھتے ہیں، لیکن امیتابھ جیسی شارٹ کٹ رکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بولو جوکر لگ ہو نہیں ہو، پورے جوکر ہو کہ اللہ کے رسول نے صحیح سے داڑھی رکھنے کا حکم دیا تو رکھتے نہیں ہو اور اس کے جوکر جیسی بنانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کی پناہ، میرے مسلمان بھائیوں، ہوش میں آؤ، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اور میں کیا کہوں اس سے زیادہ۔ جب نہیں سمجھو گے تو دماغ ہی خراب ہو چکا ہے، یہی کہا جائے گا۔ ارے یار سمجھائیں گے آدمی کے سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی؟ ہم اپنی بات تھوڑی کہہ رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات بتا رہے ہیں، ہم وہ باتیں بتا رہے ہیں، ہم وہ کلام تمہیں سنا رہے ہیں کہ وہ کلام جب عمر فاروق اعظم کے سامنے پڑھا گیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن سلام کے سامنے پڑھا گیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہم وہ رسول اور اس خدا کی باتیں تمہیں بتا رہے ہیں کہ وہ مکہ کے کافر جو بتوں کے پجاری تھے وہ ایک اللہ کے عابد بن گئے، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ وہی کلام تو آج ہم آپ کے سامنے سنا رہے ہیں۔ وجہ کچھ ہماری بھی ہے، غلطی کچھ ہماری بھی ہے، کمیاں کچھ ہماری بھی ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر اخلاص نہیں رہا، ہم لوگوں کے اندر خلوص نہیں رہا۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم تقریر کرتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں کرتے بلکہ دنیا کے دکھاوے کے لیے کرنے لگے ہیں۔ وجہ کچھ یہ بھی ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ جو کام کروں اللہ کے لیے کروں۔ یقیناً جو کام اللہ کے لیے کیا جائے گا اس میں ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ اصل لگے۔ تو
تو اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علماء اکرام اور ہمارے نوجوان سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نوجوان سنیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا خلوص کی بات. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے طریقے پر نہ چلو. میرے بھائیوں سدھرو، سدھرنے کی کوشش کرو. یہ تمام شیطانی طریقے ہیں. آپ گانے باجے میں لگے ہوئے ہو، یہ شیطانی طریقہ ہے. مجھے بتاؤ کیا ایسے مسلمان نہیں ہیں، کیا ایسے انسان نہیں ہیں جو گانوں کو چھوڑ کر اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اللہ و رسول کی نعتوں میں جو ہے ڈوب کر، نعت و منقبت میں ڈوب کر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو گانے سنا کرتے تھے، لیکن جب ان پر اللہ کے رسول کی محبت کا رنگ چڑھا ہے تو انہوں نے گانوں کو ایک کونے پر رکھ دیا، تمام کیسٹوں کو آگ لگا دی، تمام ایسی چپوں کو توڑ کر پھینک دیا، اور وہ جو ہے ڈاؤن لوڈ کرائے ہیں تو اللہ کے رسول کی نعتیں ڈاؤن لوڈ کرائی ہے. اگر جو ہے ڈاؤن لوڈ کرائی ہے تو علماء اکرام کی تقاریریں ڈاؤن لوڈ کرائی ہیں. میرے بھائیوں آپ تقریر سنو گے، آپ نعت سنو گے اپنے کارخانے میں یا اپنے گھر میں، تو آپ اگر نعت بجاؤ گے تو آپ تنہا تو نہیں سنو گے، اس کی آواز جو نکلے گی تو دوسروں کے کانوں میں بھی جائے گی. آپ خود بھی سنو گے، دوسرے کو بھی سننے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور اگر آپ گانا بجاؤ گے تو آپ تنہا تو نہیں سنو گے، دوسرا بھی اس گانے کو سنے گا تو آپ کو جو گناہ پڑے گا اور دوسرا جو اس گانے کو سن رہا ہے اس کا عذاب بھی آپ کو پڑتا چلا جائے گا. لہذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ثواب کمانا چاہتے ہو یا گناہ کمانا چاہتے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بار بار قرآن مجید میں جو ہے یہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اب شیطان کے نقش قدم سے کیسے بچا جائے؟ چلنے سے. میرے بھائیوں اس کا ایک طریقہ بتاؤں گا. شیطان نے خود کہا کہ اے اللہ جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو شیطان کو غصہ آ گیا کہ میں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے جنت سے نکلا، جہنم کا حقدار ہوا، میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا، میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، میں اس آگ میں اس کو لے کر جاؤں گا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آگ جو ہے کالی ہے، کالی آگ ہے. آگ میں روشنی نہیں ہے جنت کی. یہاں تو ہم آگ جلاتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، جہنم کی معذرت، جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے بلکہ وہ آگ کالی ہے، بالکل اندھیرا کو. اس میں شیطان کہتا ہے میں تنہا نہیں جاؤں گا، جس آدم کی وجہ سے میں جہنم کا حقدار ہوا ہوں ان کو تو نہیں بہکا سکتا، اس کی اولاد کو ضرور بہکاؤں گا. لیکن پھر خود ہی کہتا ہے بہکاؤں گا سب کو جہنم میں لے کر جاؤں گا، لیکن اے اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. اپنی کمزوری بتا گیا اپنی کمزوری کہ شیطان کے کون لوگ شیطان کے پھندے میں نہیں آ سکتے؟ جو اللہ کے مخلص بندے، جن کے اندر خلوص، جو ہر کام خلوص کسے کہتے ہیں؟ جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. یہ ہیں وہ بندے، یہ ہیں وہ بندے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی پتہ یہ چلا نمازی بھی شیطان کے پھندے میں آ جائے گا، روزے دار بھی شیطان کے پھندے میں آ جائے گا، حاجی بھی شیطان کے پھندے میں آ جائے گا. لیکن وہ نمازی، وہ روزے دار، وہ حاجی جو صرف اللہ کے لیے حج کر رہا ہے وہ شیطان کے پھندے میں نہیں آ سکتا. وہ نمازی جو صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے وہ شیطان کے پھندے میں نہیں آ سکتا. وہ روزے دار جو صرف اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے وہ شیطان کے پھندے میں نہیں آ سکتا. وہ عالم دین جو دین کی تبلیغ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ شیطان کے پھندے میں نہیں آ سکتا.
शैतान ने खुद ही कह दिया कि तेरे मुखलिस बंदे जो हैं उन पर मेरा काबू नहीं चलेगा। अब हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम हर काम करें तो अल्लाह के लिए करें। बस अगर हमें शैतान से बचना है तो हर काम अल्लाह के लिए करना होगा। हम मस्जिद में पैसा दें तो अल्लाह के लिए दें, इसलिए ना दें कि हमारा नाम हो जाए। हमने जो है कोई भी किसी दीनी काम में हिस्सा लें, हरगिज़ हमारी ये नियत नहीं होना चाहिए कि इसमें जो है हमारा नाम होगा, हमारा जो है नाम किया जाएगा, हमें लोग ऊंचा समझेंगे कि फला आदमी ने इतना दिया है मस्जिद को। नहीं नहीं, सिर्फ दे तो इसलिए दिए कि अल्लाह की मस्जिद तामीर हो रही है, हमें अल्लाह ने दिया है, हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं और ऐ अल्लाह इसका सिला तुझी से मांगते हैं। इसका सिला, इसका बदला न मस्जिद के मुतवल्ली से मांगते हैं, न मस्जिद के इमाम से मांगते हैं। लेकिन अफसोस आज जो है इमाम को खाना भी खिलाया जाता है तो उसका भी आदमी बदला मांगने की कोशिश करता है। अगर इमाम जो है उनकी कोई बात ना माने तो खाने के टिफिन का चंदा बनकर दिया जाता है कि साहब चंदा नहीं देंगे तो तुम इमाम को खिला रहे हो तो इसलिए खिला रहे हो कि इमाम तुम्हारा नौकर बनकर रहे। अरे खिलाओ तो अल्लाह के लिए खिलाओ तो सवाब पाओगे। तुम्हारा नौकर बनकर इमाम तुम्हारा खाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह इमाम के लिए सिर्फ उसका अल्लाह काफी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आलिमों के रिस्क की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पर ली। आलिम किसी का मोहताज नहीं है। आज ये बात आप नोट कर लेना, पूरी दुनिया आलिम की मोहताज है और आलिम किसी का मोहताज नहीं है। आप पैदा होते हो तो आपको आलिम की जरूरत पड़ती है, आपको नमाज पढ़ना होती है तो आलिम की जरूरत पड़ती है, आपके घर मोता होता है तो आपको आलिम की जरूरत पड़ती है। हर वक्त में, हर लम्हे में आप आलिम दीन के मोहताज हो। आलिम दीन जो है सिर्फ जो है आपका मोहताज नहीं, वो अपने रब का मोहताज है। ये याद रखना हमेशा कि आलिम दीन किसी का मोहताज नहीं। वो होंगे और जो दुनिया के लिए काम करते होंगे, दुनिया के लिए पैसा कमाने के लिए इमामत करते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दुनिया कमाने के लिए ना कभी इमामत की और इंशाअल्लाह ना कभी करें इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इखलास अता फरमाए, खुलूस अता फरमाए। हमेशा यही रहे इमामत करते वक्त जो है कि जो है इमामत की वजह से लोगों से जोड़ रहेगा, लोगों से मिलाप रहेगा और हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। कम से कम जुमे में एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम लोगों तक हम दीन की बात पहुंचा सकते हैं। और अगर हमने इमामत छोड़ दी तो फिर हम अपने घर में अपने कारोबार में लग जाएंगे। कहाँ किसे फुर्सत है कि लोगों को जाकर दीन की बात बता पाए, फिर तो अपने कारोबार में अपने बीवी बच्चों में लग जाएंगे। नहीं, इसीलिए इमामत कर रहे हैं कि लोगों से मिलाप रहे, लोगों से जुड़ाव रहे और अल्लाह ने जो इल्म दिया है वो आप तक पहुंचाते हैं। वो इल्म हमारा खत्म ना हो जाए बल्कि नाफे बने, लोगों के काम आए, हमारे भी काम आए और लोगों के भी काम आए। और ये काम आने से हमारे ही लिए फायदा आए कि अगर एक भी सुधर गया तो क्या मालूम वही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। बस हमें अपनी फिक्र है कि हम अपना अल्लाह का दिया हुआ दीन, अल्लाह का दिया हुआ इल्म लोगों में बांटें और लोगों में बांटें। क्या मालूम अल्लाह तबारक व तआला किसका कबूल फरमाए और वही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। मेरे भाइयों, हर काम करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए करो, अल्लाह के अलावा किसी के लिए कोई काम ना करो। अफसोस होता है कि आज आदमी दिखावे के लिए काम करता है। कोई सोचता है कि अखबारात में मेरा जो है फला पोस्टर छप जाए, जब मैंने ये काम किया है तो लाओ इसका जो है नाम भी हो जाए, मैं ये काम कर रहा हूँ, जुलूस निकाल रहा हूँ, सुबह को ये जुलूस का जो है पोस्टर अखबार में आना चाहिए। नहीं, हमने जुलूस निकाला था अल्लाह रसूल के लिए और अल्लाह रसूल ने देख लिया, हमारे लिए काफी। अल्लाह और रसूल देख रहे हैं, हमारे लिए काफी है। अखबारात में फोटो आए इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, हम जलसा कर रहे हैं तो अल्लाह और रसूल की रजा के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वो देख रहा है। हमें इसकी जरूरत नहीं है कि कैमरे लगाए जाएं और हमारे जलसे का प्रोग्राम डिश पर दिखाया जाए, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा हो रहा है बहुत जगह हो रहा है, ऐसा प्रोग्राम चल रहे हैं,
جلسے چل رہے ہیں، ٹی وی پر آ رہے ہیں، وہ ٹی وی جس کو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یہ آلہ لہو لعب ہے، یہ کھیل کود کا آلہ ہے، ٹیلی ویژن یہ کھیل کود کا آلہ ہے، اس پر کوئی دینی بات بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، تو کھیل کود کا آلہ ہے۔ جب خانہ خدا فلم آئی تھی اس وقت میں لوگوں نے پوچھا تھا حضور مفتی اعظم ہند سے کہ حضرت خانہ خدا ایک فلم آئی ہے، مکہ شریف مدینہ شریف کا سب دکھایا جا رہا ہے، حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیا اس کو دیکھنا جائز ہے؟ اس وقت حضور مفتی اعظم ہند نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ٹیلی ویژن جو ہے، اللہ اکبر، یہ تھیٹر جو ہیں یہ سب آلہ لہو لعب ہیں، اس پر کوئی دینی بات بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جب حضور مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت اعلی حضرت کا شہزادہ اللہ اکبر پہلے ہی یہ فیصلہ کر کے چلا گیا تو آج کون مولوی ہوتے ہیں جو ٹیلی ویژن کو جائز کرتے؟ الحمدللہ انہی حضور مفتی اعظم ہند کا جانشین تاج الشریعہ بھی زندہ ہے، تاج الشریعہ بھی موجود ہے، اور وہ للکار کر کہہ رہا ہے جو حضور مفتی اعظم ہند کا فیصلہ تھا وہی حق ہے، وہی حق ہے، وہی حق ہے۔ تو لوگ کتنے ہی کہتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، کتنا ہی دکھاوا کریں، میرے بھائیوں دکھاوے پہ مت جاؤ، وہ کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، بس اللہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دیکھتا ہے اپنے بندے کو، اللہ کے رسول دیکھیں، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، اور ہمیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی میں جمانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے واہواہی لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے داد لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا صاحب بہت اچھی تقریر کی، بلکہ ہمارا پروردگار عالم اللہ اکبر میدان محشر میں کہتے اے مولانا عرفان تم نے جو تقریر کی تھی اللہ اکبر وہ تم نے صرف میرے لیے کی تھی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے بولنے میں قصدن یا سہبن جو بھی غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی معاف فرمائے۔ آپ سب بھی میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سب مل کر کلمہ طیبہ کا ذکر کیجئے لا الہ الا اللہ محمد